بسم اللہ اولا آخر اینگل تھوڑا چینج ہو گیا. جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک کتاب ہے اصل میں عظمت سیام و قیام رمضان. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی سی کتاب ہے اور بہت پڑھنے والی کتاب ہے. اس کا مطالعہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کر لیا الحمدللہ, لیکن آپ لوگ اس کو دوبارہ سے پڑھیں, خود سے ریڈنگ کر لیں. تو وہ جو پچھلی حدیث تھی اس کا آخری حصہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں, پھر آگے کنٹینیو کروں گا. جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ بات کہی, اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوا, اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا, اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی. تو یہ ہم قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں. جب ہم خود جائیں وہاں پہ پروگرام کے اندر تو ہم ساتھ میں روزانہ کسی ایک بندے کو ساتھ لے کے جائیں. تو جب ہم قرآن کی طرف دعوت دیں گے تو ہمارا تو جو نا وہ ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ ٹاپک ہے سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ قرآن حکیم ہے. ہم مختلف قسم کی دولتیں جمع کرنے پہ لگے ہیں نا. یہاں پہ قرآن مجید کی آیات ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 ہے. لوگوں, تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو تمام طرح کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیز یہ قرآن مجید ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے. پھر آگے فرمایا بہترین شخص کون ہے. مطلب انسانوں میں بہت سارے پروفیشن ہیں نا. ڈاکٹر بھی ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا نوبل پروفیشن ہے, صحیح ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ لائرس کو کہتے ہیں بڑا اچھا پروفیشن ہے, بھائی لوگوں کو انصاف دلواتا ہے. اس طرح انجینئرز ہیں, انہوں نے انسان نے کتنی ترقی کر لی سارے انجینئرز کے جو ہے نا بلبوتے پہ. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا نوبل پروفیشن ہے, بچوں کو تعلیم دینا. پھر لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ کالے کوٹ والے اور وہ جو وائٹ کوٹ والے ہیں ساری خرابی ان کی ہے. یہ بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے نا. کالے کوٹ والے وہ لوگوں کے کیسوں کو اسی لیے لٹکاتے رہتے ہیں کیونکہ فیسیں بنتی رہیں, اور جو وائٹ کوٹ والے ہیں وہ لوگوں کو دوائیاں اور ٹیسٹ اسی لیے لکھ کے دیتے رہتے ہیں کہ ان کا کمیشن بنتا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بہرحال لیکن یہاں بتایا گیا کہ صحیح سب سے بہترین پروفیشن کون سا ہے, سب سے بہترین کیریئر کون سا ہے. ٹھیک ہے, پروفیشن نہ کہیں کیریئر بول رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کے بعد پھر آگے آتا ہے یہ حدیث ہے, اس کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ تم میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر آگے جو ہے نا وہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے لیے جمع ہونے کی برکات کا ذکر. یہ بھی ایک حدیث ہے. جیسے ہم بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھی ٹھیک ہے اتنا بیان قرآن کے بارے میں کیا ہے احسان نے, چلو ہم گھر پہ بیٹھ کے نا وہ لیکچر سن لیں گے. لیکچر سننے سے کام نہیں ہوگا, آپ کو آنا پڑے گا محفل کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, نہیں جمع ہوتے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, آپس میں ایک دوسرے کو درس و تدریس کرتے ہیں, الا نزلت علیہم السکینہ, جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, وخفتہم الملائکہ, ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں, وذکر اللہ فی من عندہ, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں کرتے ہیں. تو یہ ساری حدیث کی باتیں آپ کو کیسے حاصل ہوں گی؟ گھر میں بیٹھ کے اگر آپ موبائل پہ ہی سننا ہے تو آپ آئے قرآن مجید کی محفل کے اندر. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہاں کی آپ کی نیٹ ورکنگ جو دوستی ہوگی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی. مطلب اس 2.5 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر یہ 50-60 پروگرام ہو رہے ہیں, چلو 30-40 کے قریب پروگرام تنظیم اسلامی کے ہو رہے ہیں, اور 20-25 پروگرام اور بھی ہو رہے ہوں گے مختلف جماعتوں کے. ٹھیک ہے, لیکن تنظیم اسلامی جو ہے نا اس کے اندر سب سے آگے. تو جو پروگرام ہو رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر
ٹوٹل اگر تعداد کر لیں، اگر 50 پروگراموں کی 1000 بھی تعداد کر لیں 50,000 ہوتے ہیں. 2.5 کروڑ کے اندر 50,000 کی کیا جو ہے نا وہ ہے ویلیو. لیکن وہ 50,000 اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے ہدایت کا، جبھی تو ان کو بلائے قرآن کے لیے. جو اس قرآن کے راستے پہ چل گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. تو آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، کل کو آپ کے بزنس ریلیشن، بزنس پارٹنرشپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، کل کو آپ کے گھروں میں رشتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کی محافل میں شرکت کریں گے تو آپ ضرور آئیں ان محافل کے اندر اور شرکت کریں. پھر آگے چلتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول نے کہا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر، اور رسول نے فرمایا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دینے کے لائق شے سمجھا. مطلب ہم نے قرآن کو ایک چھوڑ دینے کے لائق شے سمجھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر. پھر آگے جو نا قرآن سے اعراض، قرآن کو چھوڑنے والوں کا انجام کا ذکر ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَةً آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کے 126. میری تو بڑی محرومی ہے، میں قرآن مجید حفظ نہیں کر پایا، لیکن الحمدللہ اپنے سارے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروا رہا ہوں. ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں حافظہ ہیں، بیٹے کے 5 پارے ہو چکے ہیں، چھوٹی بیٹی کے بھی ماشاءاللہ 1 پارہ ہو گیا ہے، اور سب سے چھوٹا ابھی آزاد ہے. لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سب کو انشاءاللہ قرآن مجید حفظ کروانا ہے. ابھی جتنی آیتیں میں نے قرآن کی حفظ کے ساتھ پڑھی ہیں ان کی تاثیر الگ آپ کو محسوس ہوئی ہوگی، یہ جو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اس کی تاثیر اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حفظ کی اپنی اہمیت ہے، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں. اور یہ کیا کہ 4 بھائی ہیں، 4 میں سے ایک کو حفظ کروا دیتے ہیں تو وہ صرف اس کا حق ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اونچے درجات حاصل کرے. یہ تو بیکار کا فارمولہ ہے نا جو ہماری پوری قوم نے اپنایا ہوا ہے. ایک کو بزنس مین بنا دیا، ایک کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنا دیا کہ چلو گھر میں فیملی میں ایک ڈاکٹر بھی ہوگا، ایک بزنس مین ہے چلو وہ کما کے لے آئے گا، اور ایک کو حافظ عالم بنا دیا کہ چلو یہ ہمیں سب کو جنت میں لے جائے گا. یہ کون سا فارمولہ آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے بھائی؟ وہ چاروں بچوں کا حق ہے نا کہ چاروں کے چاروں جنت میں اونچے درجات حاصل کریں. اور ڈاکٹر بننے کے علاوہ پھر وہ حافظ عالم بننے کے علاوہ، دین کے مبلغ اور داعی بننے کے علاوہ پھر وہ دنیا کے جو بھی پروفیشن اپنانا چاہیں وہ اپنائیں. لیکن دین میں سب کو برابر ہونا چاہیے. اپنے سب بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دین کی تعلیم دلوائیں. ان کو جو ہے نا وہ بچپن سے ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ تم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے. جو کوئی بھی علم حاصل کرے گا اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ان کو دے دیں، جو کوئی بھی علم حاصل کرے گا اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا کرے گا، اسلام کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے غالب کرے گا. تو اس کے اس کا جو کیا نام ہے قیامت کے دن وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے علماء کے ساتھ، مطلب یہ اس کا درجہ ہوگا. یہ کیا اس کا صحیح مفہوم کیا حدیث کا کہ جو علم حاصل کرے یہ سوچ کر کہ اس کے جیسے اسلام کو غلبہ جو ہے نا وہ دلوائے گا تو اس کا حشر جو ہے نا وہ علماء کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم تقریباً یہی ہے میرا. بہرحال او کما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حدیث کا متن تو ویسے بڑا نہیں ہے، مفہوم بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ لوگ پڑھیں اور دیکھیں. یہ ہمارے علم میں بہت کمی ہے، بہت کمزوری ہے، میرے اندر بھی، آپ سب کے اندر بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن اور حدیث کا جو ہے نا بنیادی علم ضرور حاصل کریں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو کوئی کہ اچھا یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ والی یہ ہم سے مس ہو گیا نا. ایک تو اوپر والا تھا کہ رسول فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا، اور دوسری یہ میں نے حدیث پڑھی ہے وہ یہ بھی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 26 تک.
اور جس نے میرا قرآن اور جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا تو یقیناً اس کا گزران معیشت تنگ ہوگی. آج ہماری معیشت سب کی تنگ ہے نا. پیسے آتے ہیں 20 تاریخ کو سیلری ختم ہو جاتی ہے نا. جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں مسلسل قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں نا. اس کا قرضہ اس کا قرضہ, ٹھیک ہے, اور کاروبار بڑھ کے دے ہی رہا. خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, کاروبار بڑھ نہیں رہا, لیبر آپ کی مرضی سے کام نہیں کرتی, سامان مہنگا ہو رہا ہے, گاہک مہنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب 10 مسئلے ہیں. برکت نہیں ہے, جتنا بھی کما لو برکت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی فرمایا گیا یہاں پہ, جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا تو یقیناً اس کا گزران یعنی اس کی معیشت تنگ ہوگی, اور قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کریں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ دنیا میں تو میں خوب دیکھتا تھا. اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تو نے انہیں نظر انداز کیا. تو آج کے دن تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا. قرآن کی محفل ہو رہی ہے, آپ سے چند قدم کے فاصلے پر وہ شادی ہال ہے جہاں پہ بیان ہو رہا ہے. 6 گھنٹے کی تراویح ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, وہاں پہ LCD لگی ہوئی ہے, سارا اہتمام ہے. یہ کتنے لاکھوں روپے کرائے پہ لے کے وہ جگہ جو ہے نا وہ ہائر کی گئی. آپ جیسے لوگوں نے جو ہے نا اس کے لیے چندہ کیا. آپ جیسے لوگ وہاں پہ تراویح سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے سارے بندوبست کر رہے ہیں. ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے, وہاں پہ چائے سرو کی جا رہی ہے, بسکٹ سرو کیے جا رہے ہیں. صحیح ہے, اتنے لوگوں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ انفاق کیا, اور آپ 2 گلی چھوڑ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور PSL دیکھ رہے ہیں. کس منہ سے کر رہے ہیں یہ کام سارے؟ اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کا امتی بولتے ہیں اور عاشق رسول بولتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بڑی محبت ہے قرآن سے, اور کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جذباتی محبت ہے صرف مسلمانوں کی, ہاں, لیکن جو ہے نا وہ اپنے شب و روز دین کے لیے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام کی تراویح کا ذکر. اب تراویح کا ذکر ہے, یہ تقریباً آخری باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. یہ ترجمہ پڑھتا ہوں بس. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ بن یزید فرماتے ہیں کہ امام ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا تھا. یہ وہ صحابہ کرام کے 2 ذکر ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی تراویح کا ذکر ہے. ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا تھا جن میں 100 آیتیں ہوتی تھیں, اور طویل قیام کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب واپس لوٹتے تھے. آج تو عشاء ہوتی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر فارغ, بلکہ ہم تو وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ امام صاحب جو ہے نا وہ کیا نام ہے تراویح مکمل کروا لیں. اور یہ جو 10 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, 15 روزہ تراویح, 3 روزہ تو شبینہ بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جلدی جلدی تراویح سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد پھر کیا اپنے کاروبار میں لگ جائے. صحابہ کرام تو رمضان میں کاروبار چھوڑ دیا کرتے تھے اور سارے ان کے شب و روز قرآن سے بسر ہوتے تھے, اور ہم جو ہے وہ بس یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 10 روزہ تراویح اور 20 روزہ تراویح پڑھ کے اور باقی دن اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. 6 روزہ تراویح یہ سب ہوتی ہے. میں نے باقاعدہ عزیزی مسجد ہے آدم کالونی لزبیلا, ٹھیک ہے, ایک دن میں لیٹ ہو گیا تھا, میں اوپر جا کے میں تراویح میں شامل ہوا, تو میں نے باقاعدہ جو لوگ وہاں ایک بندہ امامت کر رہا تھا اور اس کے پیچھے تقریباً 8-10 لوگ تھے, وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے, اور وہ اتنی اسپیڈ سے جو ہے نا پڑھ رہا تھا, اور ہر صورت کے جو ہے نا وہ یہ آخری کی 20 صورتیں پڑھتے ہیں آخر میں نا. اور ایک تو یہ ہے نا کہ تراویح میں یہ ہے کہ ایک سنت تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ پورا قرآن مکمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سنت یہ ہے کہ آپ نے پورا رمضان تراویح پڑھنی ہے. تو شارٹ کٹ ہمارے مسلمانوں نے کیا نکالا, ہمارے کاروباری مسلمانوں نے کیا شارٹ کٹ نکالا کہ 10 دن کی تراویح میں پورا قرآن مکمل کر لو, اور باقی کی جو تراویح ہے نا تراویح پڑھو, لیکن ایسی پڑھو جو آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے. وہ آدھے گھنٹے میں فارغ ہونے کے لیے کیا کرو کہ وہ آخری کی 20 صورتیں پڑھو, 20 رکعتیں 20 صورتیں, اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ باقاعدہ نماز میں ہنس رہے تھے. امام صاحب نے اتنی تیزی سے جو ہے نا وہ رکوع سجدہ اور وہ قیام کیا کہ پیچھے والے باقاعدہ جو ہے نا وہ ہنس رہے تھے کھل کھلا کے.
یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایک مسجد کا واقعہ ہے، اور میں نے تو نام لیا مسجد کا، لیکن یہ صرف ایک مسجد کی بات نہیں، بہت جگہ ایسا ہوتا ہوگا. تو ایسی تراویح پر نہ ہی پڑھے پھر فائدہ کیا ہے؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے تو ہے نا. تراویح مطلب یہ ہے کہ فرض تھوڑی ہے، سنت ہے. امام صاحب کو سننا چاہیے نا. امام صاحب کو سننا. اچھا وہ مسجد کے امام نہیں تھے، مسجد کے امام تو ماشاء اللہ تھے، وہ تو مسجد کی تراویح الگ ہو رہی تھی. یہ جو نا فرسٹ فلور پہ اپنی تراویح کر رہے تھے. اچھا ہاں فرسٹ فلور پہ اپنی تراویح کر رہے تھے. کچھ لوگ تھے، مجھے تو نام نہیں پتہ نہ چہرے پتہ ہے، بس میں نے وہ، لیکن بہرحال اس میں آئینہ ہے ہم سب کے لیے، ہم سب بھی یہ کام کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کی تراویح تو یہ ہوتی تھی کہ فجر کے وقت وہ جو نا اپنے گھروں کو لوٹتے تھے اور اپنے گھر والوں سے کہتے جلدی جو سحری بناؤ، کہیں جو ہے نا سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ جب ہم رمضان میں قیام سے لوٹتے تو خادموں کو جلد کھانا لانے کے لیے کہتے کہ کہیں فجر کا وقت نہ ہو جائے اور سحری فوت نہ ہو جائے. یہ حدیث. پھر حضرت داؤد بن حسین پڑھیں گے، اس کو حسین پڑھیں گے، ہا صاد یا نون ہے، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عارج رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رمضان میں امام سورۃ البقرہ 8 رکعت میں پڑھتا تھا، اگر وہ 12 رکعت میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ اس نے ہلکی نماز ادا کی. سورہ بقرہ 2.5 پارے ہیں، تو یہاں پہ تو ایک پارہ پڑھتے ہیں نا، کیا نام ہے، ایک دن میں پورا 20 رکعتوں کے اندر 20 رکعتوں میں ایک پارہ. اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ پوری کتنی آیتوں میں، کتنی رکعتوں میں؟ 8 رکعتوں میں. 8 رکعتوں میں پورا 2.5 پارہ. اور اگر وہ 12 رکعتوں میں پڑھتا تو لوگ کہتے کہ اس نے ہلکی نماز پڑھائی ہے. تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اسی لیے تو ان کے اندر جو ہے نا وہ ان کا ایسا ایمان تھا، اسی لیے تو وہ ٹکرا گئے جو ہے نا وہ باطل سے، اور پاش کر دیا. آج ہم بس خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ لکھا ہے دورہ ترجمہ قرآن کی مختصر تاریخ. تو قرآن مجید کو سننے کا مقصد ہدایت کا حصول ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کو حرم کعبہ میں بھی سن لیں، سمجھ نہ آئے تو مقصد حاصل نہ ہوگا. اسی کے پیش نظر محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پہلی مرتبہ لاہور میں نماز تراویح کے ساتھ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ اور تشریح بیان کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کراچی، ملتان، ابوظہبی اور امریکہ میں بھی اس خدمت قرآنی کی سعادت حاصل کی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پہلی مرتبہ 1986 میں کراچی میں اس خدمت قرآنی کی سعادت حاصل کی، اور پھر 1991 سے 91 اور 98 میں بھی یہ سعادت حاصل کی الحمدللہ. 1991 کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور اب کراچی میں یہاں پہ کچھ لکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بہت پرانی کتاب چھپی ہوئی ہے. اب تو کراچی میں تقریباً 40 مقامات پر الحمدللہ جو نا یہ تراویح ہو رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ پہلے جب ایک مقام پر ہوتی تھی تو لانڈی کورنگی سے بھی لوگ آتے تھے، سجائن ٹاؤن سے بھی آتے تھے. پہلی تراویح ناظم آباد میں ہوئی تھی، ہاں. اس کے بعد پھر بعد میں ڈیفینس میں ہوئی تھی، قرآن اکیڈمی ڈیفینس کے اندر، تو اس کے اندر بھی لانڈی کورنگی سے بھی لوگ آتے تھے، گلشن حدیث سے بھی لوگ آتے تھے، اور اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ سے بھی لوگ آتے تھے، اور سرجانی اور نارتھ کراچی سے بھی آتے تھے. تو ان لوگوں کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اتنی دور جا کے جو نا تراویح اٹینڈ کی. آج اتنا ہو گیا کہ تقریباً آپ کو 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر یا 5 کلومیٹر کے سرکل کے اندر جو نا وہ ایک پروگرام انشاءاللہ مل جائے گا الحمدللہ ملتا ہے. اور ہمارے لانڈی میں ہوتا ہے. اور یہ خیر میں خود تنظیم اسلامی میں ہوں، لیکن اس میں اور بھی جماعتیں کروا رہی ہیں، تو آپ کو جہاں دل ٹھکے وہاں پڑھ لیں. اور قرآن مجید تو ایسا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ یہ مسلک کی باتیں، تو اگر قرآن سے باہر بات کریں تو مسلک کی بات آتی ہے نا. تو اس کے اندر تو یہ تو سب کے لیے برابر ہے نا، متفق علیہ کتاب ہے. اسی لیے تو قرآن کو اگر ہم قرآن پر فوکس ہوگا نا تو وہ جو ایسی باتیں جن میں اختلاف ہوتا ہے وہ باتیں کم بیان ہوں گی. تو اختلاف اور تفرقہ زیادہ بیان ہونے سے ہوتا ہے. جتنا زیادہ بیان ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ، اب ہمارے ٹاک شوز کے اندر وہ کہ مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ صرف سیاسی مرغے لڑاتے تھے، اب وہ جو ہے نا وہ مختلف مسلک کے علماء کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ ایسے مسئلے جن میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والی بات، ان کو وہ مسئلے چھیڑ دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں تک
صحیح دین کی دعوت پہنچانا تو ان کا مقصد نہیں، ان کا تو مقصد ہے ٹی آر پی. ان کا جتنا جو ہے نا لڑائی جھگڑا اس کے اندر ہوگا اتنا وہ ان کا کلپ وائرل ہوگا، تو جو نہیں بھی دیکھتا وہ بھی آگے دیکھے گا اچھا وہ کیا بات ہوئی تھی جس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. تو ان کی ٹی آر پی بڑھے گی. جب ٹی آر پی بڑھے گی تو ان کے جو اشتہار ہیں وہ سیل ہوں گے، اور جو اشتہار سیل ہوں گے اس سے کون منافع کمائے گا؟ ملٹی نیشنل کمپنیز، یونیلیور اور باقی سارے. اور وہ منافع کہاں جائے گا؟ یہودیوں کو. ابھی ایسی ہمارے علاقے میں کیسی ایک جکڑ بندی ہوئی ہوئی ہے، کیسا ایک جو ہے نا وہ باطل کا جو ہے نا وہ کیسا ایک نظام بنا ہوا ہے مضبوط. تو بہرحال یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل پورے کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں. جن لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہے، جو بھی سختی آئی ہے بیان کے اندر اس کے لیے معذرت. اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے ساری سختی کر رہا ہوں، کوئی کسی کو جو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر رہا. نہ میرا کوئی اتنا کوئی بڑا مرتبہ ہے، نہ میرا کوئی بہت بڑا تقویٰ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جوش خطابت بھی اصل میں جو ہے نا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، تو اس سے جو ہے نا وہ اثر آتا ہے. اور یہ ایک بات تو میری رہ گئی، قرآن مجید کے اندر جو تاثیر ہے نا، اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے بہت بیان سن لیے، بہت کر کے دیکھ لیا لیکن اثر نہیں ہوتا. ایک تو گناہوں کو چھوڑنے سے بھی اثر آئے گا انشاءاللہ، لیکن قرآن مجید کو جب براہ راست سنیں گے نا اس کا بھی اپنا اثر ہے. سورہ حشر کے اندر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور یہی تاثیر اللہ کی ذات کی بھی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات تو میں کرتا ہوں. کوئی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی. قلنا یار نہیں وہ تو وہ ابراہیم علیہ السلام علیہ جو وہ کیا نام ہے، یا موسیٰ فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو. انی انا اللہ، یہ الفاظ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام یہ الگ. موسیٰ علیہ السلام کو جب پہاڑ کوئی طور میں بلایا نا تو ان سے یہ کہا تھا فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. پھر کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، پہ وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی تھی. تو جب بات کر لی تو اس کے بعد پھر دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا کہ اب تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کو. تو کہا کہ ربی ارینی انظر الیک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اپنی یہ جو تمہاری دنیا میں تم کو ایک جسم دیا گیا ہے نا، یہ بہت کم تر جسم ہے. اس جسم کی جو آنکھیں ہیں یہ ابھی تمہارا وہ رتبہ نہیں ہے. ہاں جب تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، جنت میں تم کو ایک نیا جسم دیا جائے گا، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض نہ ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں. نہیں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں مطمئن کر دیتا ہوں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایک پہاڑ کی طرف دیکھو، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، صحیح، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو شاید تم بھی مجھے دیکھ سکو. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ إِلَى الْجَبَلِ، پھر جب موسیٰ کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اتنا بڑا دھماکہ ہوا. تجلی کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں ہے، ذرا سی کوئی جھلک دکھائی، ایک جھلک پہاڑ کو دکھائی تو وہ جو ہے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہے، اور یہی ذات کی تاثیر ہے. اس کی ذات کی تجلی کی، ذرا سی تجلی کی یہ تاثیر ہے، اور یہی تاثیر قرآن مجید کی بھی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب یہ قرآن کی وہی تاثیر ہے جو اللہ کی ذات کی تاثیر ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، تو یہ جب ہمارے دل پر اترے گا نا تو ہمارا دل بھی نرم ہو جائے گا، سارے گناہوں سے یہ پاک ہو جائے گا. اور پھر یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا جب سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا نا
پھر اس کی اصل ترقی شروع ہوگی. ابھی تو ہم جو ہے نا وہ اپنی کیا نام ہے وہ ہماری حالت وہی ہے کہ معیشت زن کا، ہماری معیشت تنگ ہوئی ہوئی ہے اور ہم اس کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں. پوری امت مسلمہ اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے، 56 اسلامی ممالک اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو نا IMF کا لون، اور پھر وہ IMF کے پروگرام آتے ہیں، پھر اس کے حساب سے بجٹ بنتا ہے، پھر ٹیکس لگتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ ٹیرف میں اضافے ہوتے ہیں، پھر بجلی کے یونٹ میں اضافہ ہوتا ہے، گیس کے یونٹ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گورکھ دھندا ہے کیا؟ یہ سب کا لنک یہی بنتا ہے پیچھے سے، دین سے دوری. کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ظالم ہیں، جو جب پیسہ جو ہے نا وہ سارا کھا جاتے ہیں، یہ ہم پر مسلط کیوں ہیں؟ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال ہوں گے، وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے. تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور ہم جو ہے نا دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بہتری کی امید ہے. اور اس کے لیے قرآن بہت اہم ہے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اس پر. اس کے لیے قرآن کی محافل میں جانا اور وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا جو کیا نام ہے دوستوں کا سرکل بھی ایسا بنانا کہ وہ بھی وہی لوگ ہوں جو قرآن کو اہمیت دیتے ہوں. اور تو یہ جو اچھا اس کا میں آخری میں اس فارمیٹ بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ، عام تراویح کے اندر عام مسجدوں کے اندر عشاء کی نماز ہوتی ہے، جماعت کی نماز. 4 رکعت فرض کرنے کے بعد پھر لوگ اپنی اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں. 2 سنت پڑھ لی، جس کو نفل پڑھنی ہے 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھ لی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تراویح جو نا، بلکہ نفل شاید تراویح میں پہلے نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھتے ہیں نا، آخر میں پڑھتے ہیں. تو 2 سنت کے بعد کنٹینیوشن کے اندر اور سنت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تراویح سنت ہے. تو پھر امام صاحب تراویح کی نیت سے جو نا وہ شروع کر دیتے ہیں. 2 کر کے 20 رکعتیں پڑھاتے ہیں جو کیا نام ہے حنفی مساجد ہیں، اور 2 کر کے 8 پڑھاتے ہیں جو سلفی مساجد ہیں. سلفی مطلب اہل حدیث کی مساجد. ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ 8 ہیں کہ 12 ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس کو جو جتنے مرضی پڑھ لے. اس کے اندر 4 رکعت کے بعد پھر وہ تھوڑا وقفہ کرتے ہیں 2 منٹ کا، ٹھیک ہے. 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کر لیا، اس کے بعد پھر آخر میں وطر پڑھ کے اور چھٹی ہو گئی. یہ پورا عشاء سے لے کے اور وطر تک پورا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً 2 گھنٹے ہوتا ہے ہارڈلی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اور کم میں بھی ختم کر دیتے ہوں گے، لیکن اتنا ہوتا ہے کم از کم. اب یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے. دورہ ترجمہ قرآن کو بھی سمجھیں. دورہ مطلب گو تھرو، اور ترجمہ مطلب ٹرانسلیشن. قرآن مطلب قرآن. گو تھرو دا ٹرانسلیشن آف قرآن، ٹھیک ہے. تو اس کا بیان کرنا، تو پورے قرآن مجید کا ترجمہ بیان ہو رہا ہو، اس کا دورہ ہو رہا ہو، اس کو دورہ ترجمہ قرآن بولتے ہیں. اور یہ تراویح کی نماز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پروگرام کے اندر آپ نے امام کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھ لی، اپنی 2 سنتیں پڑھ لی. اس کے بعد تراویح کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ بیٹھ کے پہلے بیان ہوگا. پہلے ایک بیان ہوگا، اس کے بعد پھر 8 رکعت تراویح پڑھیں گے. پھر دوسرا بیان ہوگا، پھر 8 رکعت تراویح پڑھیں گے. پھر تیسرا بیان ہوگا، اس کے بعد 4 رکعت تراویح ہوگی اور 3 وتر ہوں گے. یہ ایک فارمیٹ ہو گیا. اس کے اندر 3 بیان ہو رہے ہیں اور 3 وقفوں کے اندر تراویح اور وتر پورا ہو رہے ہیں. ایک دوسرا فارمیٹ بھی ہے، اس کے اندر ایک بیان ہوگا، اس میں 8 رکعت تراویح ہوگی. پہلے بیان کے بعد 12 رکعت تراویح ہوگی اور دوسرے بیان کے بعد 8 رکعت تراویح ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس میں 2 بیان ہوں گے اور 2 حصوں میں جو ہے نا تراویح کی نماز ادا کی جائے گی. جو دوسرے حصے میں 8 پڑھی ہے نا، ساتھ میں 3 وتر ملا لیے، تو اور 8 اور 3 11 ہو گئے. تو بیلنس ہو گیا، پہلے 12 پھر 11. اس میں پہلے 8 پھر آخر میں 7، ٹھیک ہے. تو 3 حصوں میں بیان، 3 حصوں میں تراویح، یا پھر 2 حصوں میں بیان، 2 حصوں میں تراویح. چائے کا وقفہ بھی ہوتا ہے، جو 2 حصے ہیں اس کے اندر پہلے بیان اور پہلی تراویح کے بعد چائے کا وقفہ ہو گیا، اور بسکٹ بھی وہاں پہ ملتے ہیں. باقی لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کر آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر باہر جا کے کچھ کھا پی لیتے ہیں. اور جو 300 والا ہے، 300 والوں کے اندر پہلے 2 بیان 2 تراویح ہونے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ وقفہ ہوتا ہے، چائے کا وقفہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آخری ایک بیان اور ایک تراویح ہوتی ہے، پھر جو چھٹی ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے خلاصہ مضامین قرآن. خلاصہ مضامین قرآن کے اندر جو ہے نا وہ بھی 2 حصوں میں ہوتا ہے. خلاصہ مضامین وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے. اچھا، ایک فرق یہ ہے کہ ایک دورہ ترجمہ قرآن ہے. دورہ ترجمہ قرآن کے اندر
جو ہے نا وہ ایک ایک آیت کی عربی بھی پڑھتا ہے مدرس مطلب اسپیکر، ٹھیک ہے، جو آگے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے نا، وہ ایک ایک آیت کی عربی پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، یہ 2 قرآن ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تشریح کرتا ہے. تشریح کو آپ قرآن کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ تشریح تو اس کے اپنے الفاظ ہیں نا. تو جو امام سے سنا ایک قرآن، جو مدرس سے سنا دوسرا قرآن، اور جو مدرس سے ترجمہ سنا تیسرا قرآن. 3 مرتبہ پورے قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے آپ کی اس پروگرام کے اندر، اور تشریح بھی آپ جو نا وہ سن رہے ہیں. تو یہ پورا فارمیٹ ہے. اس کے اندر ایک اور چیز بتانے کی یہ ہے کہ نہ لمبا بیان ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، اور نہ لمبی تراویح ہوتی ہے کہ آپ تھک جائیں. وقفے سب کچھ ہوتا ہے. وقفے سے کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ سارا نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے نہ بوریت ہوتی ہے. دوسری بات ہے قرآن مجید کے اندر 6236 آیات ہیں. اگر آپ رمضان کے علاوہ تراویح کے علاوہ اگر آپ قرآن مجید کا بیان کسی جگہ جا کے سنتے ہیں، جس طرح بہت سے 40 روزہ دورہ تفسیر ہوتا ہے نا، تو یا پھر جو ہے نا چلو وہ تو 40 روزہ اس میں تو ایک ساتھ بیان ہو رہا ہے، لیکن اگر ہفتہ وار کوئی پروگرام ہے، ہمارے بھی پروگرام ہوتے ہیں نا، ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بات ایک ہفتہ پہلے بیان ہوتی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ایک اور اب وہ بات جو ہے نا وہ جو بات ابھی آدھی بیان ہوئی، اب وہ جا کے جو ہے نا وہ پوری بیان ہوگی کسی اور صورت کے اندر. اس صورت کی باری ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کے اندر تو تقریباً 540 رکوع کم از کم نہیں، 550 سے کچھ اوپر رکوع ہیں. ہر پارے کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ یہ ٹوٹل تقریباً 540 رکوع تو بنتے ہیں 17 18 16 17 18 ایسی ہوتے ہیں. یہ اصل میں یہ حساب یہ ہے کہ اگر 27 روزہ تراویح ہو اور روزانہ 20 رکعت پڑھیں تو 27 کو 20 سے ملٹیپلائی کریں 540 بنتا ہے. لیکن اضافی کچھ ہیں، تقریباً 13-14 اضافی رکوع بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رکوع اصل میں اس لیے بنائے گئے تھے کہ قرآن کی بڑی صورتوں میں ایسی جگہ کا تعین کر دیا جائے کہ جہاں پہ ایک مضمون مکمل ہو گیا ہو، تاکہ وہاں پہ جا کے آپ رکوع کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ تو یہ رکوع اصل میں اس لیے بنائے گئے تھے. تو آخری کے پارے میں رکوع زیادہ اس لیے کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کم از کم ایک صورت کا ایک رکوع ہونا چاہیے. تو وہ چھوٹے پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ قاری حضرات جو ہے 2-3 صورتیں بھی ایک ساتھ جو ہے نا ایک رکعت کے اندر جو ہے نا پڑھ دیتے ہیں. تو میں یہ کچھ بتا رہا تھا میں کہ ہاں اس محفل کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ عام دنوں میں ہفتہ وار درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اگر آپ نے ایک موضوع آپ کے سامنے آیا آج، اب اس کا باقی حصہ کسی دوسری صورت کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے تو وہ موضوع جو ہے نا ہاف کمپلیٹ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ وہ دوسری صورت ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد آئے، کیونکہ ایک ہفتے بعد آپ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر تو کتنے 550 کے قریب رکوع ہیں. تو وہ پھر بہت دیر کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پرانی والی بات کو دوبارہ پورا ریپیٹ کرنا پڑے گا. جب پورا دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا پھر نئی بات بیان کریں گے تو پھر کیا ہے ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس تراویح کی محفل کے اندر کم وقت کے اندر پورا قرآن مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ ایک کے بعد ایک روزانہ پڑھ رہے ہیں نا. آپ نے اب جو قصہ آدم و ابلیس ہے وہ قرآن مجید کے اندر 7 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ اس کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو آیا ہے. تو جب آپ ایک مرتبہ آپ نے اس کو سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ لیا، اب جب دوسری مرتبہ وہ آئے گا کسی دوسری صورت کے اندر تو آپ کو پرانی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ وہ اس کو گزرے ہوئے 2-3 دن ہوئے ہوں گے. 2-3 دن پہلے آپ نے اس کا ایک پہلو پڑھا تھا، اب 2-3 دن بعد آپ نے اس کا دوسرا پہلو پڑھ لیا، 2-3 دن بعد آپ نے اس کا تیسرا پہلو پڑھ لیا. تو ایک جو ہے نا وہ آپ کا ایک سمجھے ایک پورا یادداشت کے اندر رہتا ہے پورا نا. تو آپ کے ذہن میں پوری ایک بگ پکچر بن جاتی ہے پورے قرآن مجید کی. مطلب اس کی افادیت کا میں زبان میں الفاظ میں نا بیان نہیں کر سکتا جتنی اس پروگرام کی افادیت ہے کہ یہ بہت اہم پروگرام ہے. اور اس کے اندر ایک مہینے کے اندر پورے قرآن مجید کی جو ہے نا وہ ایک برڈز آئی ویو جو ہے نا پورے دین کا بھی برڈز آئی ویو، بلکہ پوری انسانی زندگی کا برڈز آئی ویو آپ کو قرآن کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ اس کو ضرور اس میں شرکت کریں، ایک مہینے کی ہمت کر لیں. یہ 6 گھنٹے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہوگا اس میں آپ کا، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ کسی اور جگہ تراویح پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا. اور یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت بھی رک کر بہت اچھی آواز کے اندر کی جاتی ہے. 3 قرآن مجید آپ کے مکمل ہو رہے ہیں. اور جو ثواب کی بات ہے نا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تلاوت کے اندر، یہاں پر ایک ایک آیت پڑھنے پر 100 نفل کا ثواب ہے، اور ایک دین کا مسئلہ سمجھنے کا ثواب ہے 1000 نفل. یہ سب حدیث سے بیان کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. یہ نا وہ حدیثوں کا مفہوم ہے.
تو پورے قرآن مجید کے بیان کے اندر آپ سوچیں کتنی آیتیں آپ نے 6236 آیتیں آپ نے سمجھی. ہر آیت پر 100 نفل کا ثواب آپ کو الگ سے مل گیا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو دین کے مسئلے سمجھے, کم از کم اس پورے محفل کے اندر اگر 30 روزہ تراویح ہے, صحیح 30 یا 29 روزہ ہے, 27 روزہ ہے, اگر ایک دن میں 10 مسئلے بھی بیان ہو رہے ہیں تو 29 روزہ کے اندر 290 مسئلے بیان ہوئے. 290 مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کے جو آپ کو بیان ہوا, جو آپ نے سمجھ لیا, اس پر آپ کو 1000 نفل کا ثواب مل رہا ہے. تو ثواب بھی بے شمار ہے, افادت بھی بہت زبردست ہے. اور قرآن مجید کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر اجتماعی زندگی کے اندر میں نے پوری واضح کرنے کی کوشش کر دی. امت مسلمہ کا عروج بھی اسی سے وابستہ ہے. ہماری اپنی ذاتی زندگی, ہمارا کاروبار, ہمارا گھر بار, ہمارے خاندان, ہماری جو ہے نا وہ سب چیزیں اس سے وابستہ ہیں. تو کیوں ہم کس بات کی ڈھٹائی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے آپ کے سامنے پروگرام آئے تو ہمت کریں, اپنے آرام کو قربان کریں, اپنی انٹرٹینمنٹ کو قربان کریں, اپنی آؤٹنگ کو قربان کریں, اپنے کھانے پینے کو قربان کریں. خدا را رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں. یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں روزوں کی عبادت اس لیے دی گئی تھی کہ اپنے آپ کو کمزور کرو. لیکن یہاں تو لوگ اپنے آپ کو جو کھا پی کے اور موٹے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی روٹین جو ہے نا ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, یہ سو گئے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. تو سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اتنی ساری جو ہے نا وہ اتنی تفصیل سے یہ باتوں کو سنا, غور سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیا